میں دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے مفتی ہیں۔ لہٰذا میرے منظر اسلام کے بھائیوں، میرے مبارک پور شفیع کے بھائیوں، مفتیان کرام، اور اس بات پر غور کریں اور یہ بات ہمارے تمام بزرگوں تک پہنچائیں۔ ہند پاک کے جتنے علماء فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کی نظر کرنے والے ہیں پیر ثاقب شامی صاحب کا ایک بالکل ہی نیا بیان، جس میں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف لوگ ویڈیوگرافی کو حرام بھی کہہ رہے ہیں، ویڈیوگرافی کا رد بھی کر رہے ہیں، اور وہی لوگ ویڈیو کو لگاتار دیکھ بھی رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک چلا کر اس پہ تصویر شیئر کر رہے ہیں، یوٹیوب پر آ کر ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی ویڈیو ڈال بھی رہے ہیں، اور وہی حضرات مسجد میں امامت بھی کر رہے ہیں۔ کیا ایسے کے پیچھے نماز ہوگی؟ جانتے ہیں پیر ثاقب شامی کی زبانی۔ دوستو، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، اور اگر آپ کو پیر ثاقب شامی صاحب کی پوری بات کو سننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، نہیں تو آپ یہیں سے ہی بیک ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک الفاظ سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویڈیو کا کچھ حصہ سن کر آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پیر ثاقب شامی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد کامنٹ میں لکھتے ہیں کہ ویڈیو پر جتنے علماء اکرام آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ وہ شخص خود تو ویڈیو دیکھ رہا ہے لیکن علماء اکرام کو گناہ گار بتاتے ہوئے، فاسق بتاتے ہوئے اس کی انگلیاں کبھی بھی نہیں کانپتی۔ تو آئیے پیر ثاقب شامی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیں۔ کریں گے تو جو اسکرین پر تصویر بنے گی آپ اس تصویر کے مصور ہیں، کیونکہ آپ نے بٹن دبایا ہے، آپ کے بٹن دبانے سے وہ تصویر اسکرین پر بنی ہے۔ جب تصویر بنی ہے، آپ تصویر ساز ہیں، تصویر بنانے والے ہیں، تو آپ فاسق ہیں، آپ فسق کر رہے ہیں، فاسق کے مولن ہیں۔ آپ نہ ہی لائق امامت ہیں، نہ ہی لائق پیری مریدی ہیں، نہ ہی لائق گواہی ہیں، یعنی گواہی بھی نہیں دے سکتے، آپ امامت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ چونکہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں مبتلا ہیں بہت سارے لوگ۔ ہمارے تصویر کے خلاف بات بھی کرتے ہیں اور پھر فیس بک کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں ہم تو تصویر بنا نہیں رہے، تصویر کسی اور نے بنائی ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے۔ حضور تعالی شریعہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسکرین پر بننے والی تصویر تصویر ہی ہے، جب آپ نے بٹن دبایا تصویر بنی، آپ مصور ہیں، آپ تصویر کو کریٹ کر رہے ہیں، تصویر کو پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کہیں نہیں کر رہے تو وہ جو کہتے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں۔ آپ کے نزدیک آپ تصویر پیدا کر رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، مصور ہیں، تصویر ساز ہیں۔ اب اگر آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ یعنی میں تو ایسے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کروں گا جو اس مسئلے میں سرکار تعالی شریعہ کا متبع ہے اور وہ کہتا ہے کہ تصویر ڈیجیٹل جو ہے یہ تصویر ہی ہے، اور پھر یوٹیوب پر جاتا ہے، پھر فیس بک کا استعمال کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کی تصویر تو نہیں ڈالتا، میں اپنی تصویر تو اپلوڈ نہیں کرتا، میں تو اپلوڈ کی ہوئی تصویروں کو دیکھتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے میں تو اپلوڈ کی ہوئی تصویروں کو فقط دیکھتا ہوں، تو میرے بھائی، میرے محترم، آپ فقط دیکھ نہیں رہے، آپ کی اسکرین پر تصویر آپ کے عمل سے بن رہی ہے، آپ بٹن دبا رہے ہیں، وہ تصویر آپ کی اسکرین پر بن رہی ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدنی چینل اور دیگر ٹی وی چینلز کے حوالے سے جو رد کیا گیا اسی بنیاد پر کیا گیا کہ اسکرین پر جب وہ بٹن دبا کے اپنے گھر میں ایک شخص مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں ایک تصویر بنا رہا ہے۔ اب مدنی چینل والے کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بنا رہے، وہ تو کراچی میں بن رہی ہے، تو پھر ہم نے رد کیوں کیا؟ رد اس لیے کیا کیونکہ سرکار تعالی شریعہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تصویر بن رہی ہے، ہر گھر میں جہاں جہاں مدنی چینل ہے ایک نئی تصویر بن رہی ہے۔ اب چونکہ یہ مدنی چینل والے کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہ تصویر ہی نہیں ہے، تو چونکہ یہ تصویر مانتے نہیں ہیں اور ان بزرگوں کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں جن کے نزدیک ڈیجیٹل تصویر ہی نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو کہتے ہیں یہ تصویر ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فیس بک پر تو اور بھی حرام چیزیں آتی ہیں، یوٹیوب پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو علماء کا نام لکھیں گے تو 7 عورتیں بھی نظر آئیں گی، فیس بک پر جائیں گے تو بہت کچھ نظر آئے گا، کتنے خرافات، کتنے حرام بھی، وہ سارا کچھ آتا ہے، اس کی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ تصویر حرام ہے، پہلی بات تو تصویر ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل اور کتنی چیزیں ہیں،
لیکن یہ مدنی چینل کوئی میرے لگتے کچھ نہیں، مطلب سنی اس لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح یہ بزرگ سارے سنی ہیں، یہ سارے نوجوان علماء سنی ہیں، اس طرح یہ بھی سنی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تو خرافات وغیرہ بھی نہیں ہے نا، یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو صرف مولانا الیاس قادری صاحب آتے ہیں، دیگر دعوت اسلامی والے آتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، دینی بیانات ہی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بٹن دبانے والا اگر فاسق ہے، اگر وہ ٹی وی کی اسکرین پر تصویر بنا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں اور بن رہی ہے، میں تو ظاہر کر رہا ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں، ہر اسکرین پر ایک نئی تصویر بنتی ہے اور یہ جو بن رہی ہے یہ دوسری اسکرین کا غیر ہے، اس تصویر کا عین نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ ہے. تو لہٰذا وہ جو تصویر بن رہی ہے اس کا بنانے والا مصور ہے، وہ تصویر ساز ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ شدید ترین عذاب تصویر ساز کو ہوگا، تصویر بنانے والے کو ہوگا. اب جو اس کو تصویر نہیں مانتا وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن جو تصویر مانتا ہے وہ جانتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. جب اللہ کی نافرمانی مان کر پھر جرات کر رہا ہے تو وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، اس کی تفسیر کی جائے گی. وہ لائق امامت نہیں ہے، وہ پیری مریدی کے لائق نہیں ہے. اگر وہ فیس بک کا استعمال کر رہا ہے، اگر وہ یوٹیوب کا استعمال کر رہا ہے، اب کوئی کہے کہ یہ تو ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، حاجت شدیدہ ہے، تو وہ ہے، تو وہ تو سارے کہہ رہے ہیں، وہ تو تصویر کے مجوزین ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے بزرگوں نے تو یہی فرمایا تھا نا، جب یہ تصویر کے مجوزین نے یہ کہا تھا لِقَوْلِ النَّظْرِ إِلَى الْخَطِيبِ أَوْقَعَ فِي الْقَلْبِ، کہ خطیب کی طرف جب انسان جمعہ کا خطبہ جب خطیب دے رہا ہوتا ہے تو جب لوگ خطبہ سنتے ہیں تو سنت کیا ہے کہ خطیب کو دیکھا جائے، کیونکہ خطیب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو خطیب کی بات آپ کی زبان آپ کے دل پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ہاں، تو مجوزین کہتے تھے کہ تصویر آ جائے گی تو لوگ زیادہ دل اسلام کی بات قبول کریں گے. ہمارے بزرگوں نے نہیں تسلیم کیا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نہیں، آواز کافی ہے، آواز دین کی تبلیغ کے لیے کافی ہے. جب بزرگوں نے فرمایا آواز کافی ہے تو وہاں ضرورت شرعیہ کا تحقق نہیں ہوا، نہ ہی کسی حاجت شدیدہ کو تسلیم کیا گیا، نہ ہی کوئی ضرورت کا تحقق ہے. تو یہ فیس بک آپ کے لیے کیسے ضرورت بن گئی؟ اس کے بغیر آپ کیسے آپ مر جائیں گے؟ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. بھائی جب فیس بک نہیں تھا، جب یہ اینڈرائڈ موبائل فون وغیرہ نہیں تھے، جب یہ اسمارٹ فونز نہیں تھے، تو اس وقت بھی تو لوگ زندگی گزارتے تھے نا. آج بھی تو حضور محدث کبیر بغیر اسمارٹ فون کی زندگی گزار رہے ہیں نا، ان کے پاس وہی پرانا فون ہے نا. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہنسنے والی بات ہے، بہت ضروری بات ہے یہ، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا میرے منظر اسلام کے بھائیوں، میرے مبارک پور شفیع کے بھائیوں، مفتیان کرام، اور اس بات پر غور کریں اور یہ بات ہمارے تمام بزرگوں تک پہنچائیں. ہند پاک کے جتنے علماء فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں اور اس مسئلے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے متبع ہیں کہ یہ تصویر ڈیجیٹل تصویر ہی ہے، وہ لائق امامت نہیں ہے، وہ امامت کے لائق نہیں ہے. کیونکہ وہ جب بٹن دباتے ہیں تو انہیں پتہ ہے، علم یقینی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا فیس بک پر جائیں تو تصویر نہ بنے. مت کہو تصویر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، ہم دیکھنے کی بات نہیں کر رہے، دیکھنے کا حکم بھی سخت ہے. جس طرح آپ نے آگے اس کا ذکر بھی کیا، حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، دیکھنے کا حکم بھی سخت ہے. میں دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور بنانے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے مفتی ہیں، صاحبان جبہ و دستار کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، گلی میں جب گزرتے ہیں تو بل بورڈ پر تصویریں نظر آتی ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم؟ دیکھنے کی بات نہیں ہے، ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اسکرین پر جو تصویر ہے وہ حقیقی تصویر ہے. اب اس کو حقیقی تصویر مانتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ یوٹیوب کو 3 طلاق دو، فیس بک کو کہو البتہ خدا حافظ، فیس بک کا استعمال کرنا ناجائز ہے. آپ جو جواز کے قائل ہیں وہ ڈیجیٹل تصویر کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات سننے کے بعد ہمارا تو کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا تو کام ہے کہ تمام بزرگوں تک، تمام دوستوں تک، تمام احباب تک یہ پیغام پہنچانا، اور بالخصوص بریلی شریف کے بزرگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ ہی کا تحفہ امتیاز رہا ہے، یہ آپ ہی کی خصوصیت رہی ہے. اور حضور محدث کبیر حافظ اللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، یہ آپ بزرگوں کا مقام ہے کہ ہمیشہ سے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ بریلی والے شریعت دیکھتے، طبیعت نہیں دیکھتے.
شخصیت نہیں دیکھتے, طبیعت نہیں دیکھتے, شریعت دیکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور یہ مسئلہ مسلمات اہل سنت و جماعت کا ہے, یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اعلان کریں یا تو جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جواب دیں, دلائل کے ساتھ جواب دیں, ثابت کریں کہ تصویر بن نہیں رہی. لیکن جس نے یہ ثابت کیا وہ حضور تاج شریعہ کا اس مسئلے میں غدار ہوگا. اس نے تاج شریعہ علیہ رحمہ کے فتوے سے انحراف کیا ہے اس مسئلے میں. اگر فروعی مسئلے میں اختلاف کرنے سے وہ غدار تاج شریعہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی غداری کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جو اصول ہم نے بیان کیا 10 گھنٹے کا فقیر الحمدللہ اس پر بیان کر چکا ہے, بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں, بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. ابھی بھی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اس کی ایک مختصر کلپ بھی بن چکی ہے, وہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی آپ احباب دیکھ سکتے ہیں. بریلی شریف والے اور حضور محدث سے کبھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا یوٹیوب پر جانا حرام ہے, وہ یوٹیوب کا استعمال نہیں کر سکتے. ہاں صرف اس کی جو کاپی, اسی لیے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی, اسی لیے ہم نے اوریجنلی ویڈیو نہیں بنائی. رضوی بریلوی بھائی ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ شاید سنتے ہی نہ ہوں حضرت, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی آڈیو تیار کی اور اس کو علیحدہ ہم نے تیار کیا اور ایک اپلوڈ کی وہ احباب جو جواز کے قائل ہیں ان کے لیے یوٹیوب پر بھی. تو یہ بات آپ تمام احباب یاد رکھیں کہ فیس بک, یوٹیوب اور کیا ہے اس کے علاوہ واٹس ایپ, کیا ہے بھائی, ہاں یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں, جان کتنوں کے لیے بیٹھے ہیں, آپ نہیں بول رہے حضور, مبارک پور والوں کی بھی ذمہ داری ہے, آپ سب بول رہے ہیں. اور اس بات کو مصباحی ہوں, منظر اسلام بریلی شریف والے ہوں, جو بھی ہوں, آپ سب احباب یہ شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے, اپنے بزرگوں تک یہ بات پہنچائیں. میں تقریباً 1 گھنٹہ نعت شریف جاری تھی, سید صاحب نعت شریف پڑھنے تھے, میں اسی پر بات کر رہا تھا, اسی بات پر میں تفصیلی بات کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو اس گناہ سے بچایا جائے. ہمارے وہ رضوی بھائی گنہگار ہیں, وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, وہ امامت کے لائق نہیں ہیں. یا کہیں کہ ہم ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں مانتے, آپ حضور تاج شریعہ کے مرید ہیں, متبع ہیں اس مسئلے میں, اگر اس مسئلے میں اتباع نہیں بھی کرتے تو وہ ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے اور وہ صورت بھی نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے, یا تو فیس بک کو چھوڑیں, یوٹیوب کو چھوڑیں, واٹس ایپ کو چھوڑیں, یا پھر یہ کہیں کہ اس مسئلے میں ہم ان بزرگوں کے فتوے پر عمل کرتے ہیں جن کے نزدیک یہ تصویر ہے ہی نہیں, جو کہتے ہیں تصویر نہیں ہے وہ اور بات ہے. یا کہیں کہ ضرورت شریعہ ہے, ضرورت شریعہ ہے تو پھر باقی سب پر کیوں فتوے لگاتے ہیں. ہاں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ بات بالکل واضح, بالکل. اور جس طرح میں نے کہا کہ کوئی اپنے بزرگ سے, اپنے شیخ سے کسی مسئلے پر اختلاف کرے, کسی فقہی مسئلے میں, تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بیعت انسان کی ٹوٹ جائے گی, لیکن ہم آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ اعلانیہ کہتے بھی ہیں کہ یہ تصویر ہے اور پھر فیس بک کا بھی استعمال کرتے ہیں, فیس بک سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے, آپ یوٹیوب سے اجتناب نہیں کر سکتے, آپ واٹس ایپ سے نہیں بچ سکتے, اور پھر یہ فتویٰ بھی دیں, حالانکہ اختلافی مسائل